نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ انسان کسی دوسرے کی جان کیوں لیتا ہے، گولی کیوں چلاتا ہے، قتل کیوں کرتا ہے۔ واضح ہے کہ کسی کا ناحق قتل گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اکبر القبائر میں سے ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، انسان اتنا بڑا قدم کیوں اٹھاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر اپنی جو خواہش نفس ہے، چاہے وہ غصہ ہے، ناراضگی ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، تو غصہ، خواہش نفس اس پر غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں دیکھتا کہ میں ایک انسان کی قیمتی جان لے رہا ہوں۔ اللہ نے اسے پیدا کیا، اللہ کی وہ مخلوق ہے، اس عمل سے میرا رب ناراض ہوگا، گناہ کبیرہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے میں دوزخ کی آگ میں جلوں گا۔ تو خواہش نفس جو ہے اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے سامنے وہ مثال موجود ہے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، دونوں ایک خون ہیں، حقیقی بھائی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھائی پر خواہش نفس غالب آ جاتی ہے، غصہ غالب آ جاتا ہے، اور وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی اور میری قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول کیوں نہیں ہوئی، اسی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب یہ قاتل کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا، مار دوں گا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر تم قتل کرو گے تو میں بھی ہتھیار چلاؤں گا، میں بھی تمہارا مقابلہ کروں گا، میں بھی تمہاری جان لوں گا۔ وہ اس طرح نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ تم مجھے قتل کرے تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اور کہا کہ ان یخاف اللہ رب العالمین، میرے دل میں خوف خدا ہے۔ گویا کہ جو قاتل ہے اسے خوف نہیں تھا، جو مقتول ہے اسے خوف تھا، اور اس نے یہی کہا لئن بسطت یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو گناہ ہے، قتل کا جو گناہ ہے، تم اپنے ذمے لو، یہ گناہ تمہارے ذمے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے، تمہارے کھاتے میں ہو، میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ نہ لکھا جائے۔ اور جب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا تم قاتل بنو گے تو تم دوزخی بھی بنو گے اور ظالمین کی صف میں کھڑے ہوگے۔ تو یہ ایک احساس ہے، ایک کا احساس ہے قتل کرنا، کسی کی جان لینا، کوئی احساس نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور دوسرے کو احساس ہے کہ اگرچہ میں اس دنیا سے چلا بھی گیا، مقتول بھی بن گیا، تب بھی جو ہے میں جو ہے کامیابی پر ہوں، نجات پر ہوں۔ اگرچہ دنیاوی زندگی جلدی ختم ہو گئی، ہو سکتا ہے طویل عرصہ میں زندہ رہتا، لیکن کتنا عرصہ میں نے زندہ رہنا تھا، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا تھا، لیکن اگر میں اس طریقے سے مارا گیا
تو میں شہید مظلوم قرار پاؤں گا، اور مظلوم شخص کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ وہ ظالم ہوگا، قاتل ہوگا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، دوزخی بنے گا۔ تو اسی بات ثابت ہوتی ہے کہ خواہش نفس کا اتنا تسلط ہوتا ہے، اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے آگے نہیں دیکھتا کہ اس کی جان بھی قیمتی ہے، جس طرح میری جان قیمتی ہے اس کی بھی قیمتی ہے، جس طرح اللہ نے مجھے پیدا کیا اسے بھی پیدا کیا، جس طرح میرے رشتے ہیں، اگر کوئی مجھے قتل کر دے تو میرے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی، میرے بہن بھائیوں کو تکلیف پہنچے گی، میری برادری کو، میرے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح اگر میں اسے قتل کرتا ہوں تو اس کے ماں باپ بھی ہیں، وہ بھی اذیت و تکلیف میں ہوں گے، بہن بھائی بھی اذیت تکلیف میں ہوں گے، لیکن وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کیونکہ اس پر جو ہے خواہش نفس جو ہے غالب آ جاتی ہے۔ تو پہلی وجہ جو ہے یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ظاہری طور پر تو ہمارے ہاں بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لیکن عملی طور پر ان کا نہ اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور نہ جزا اور سزا پر ایمان ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہوتا، یقین ہوتا اللہ کی ذات پر، تو اللہ نے تو منع کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ جب اس خالق نے منع کر دیا ہے تو اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو پھر آپ اس گناہ کا ارتکاب کیوں کر رہے ہیں جس سے آپ کا رب جو ہے ناراض ہو رہا ہے؟ تو گویا کہ آپ کا قتل کرنا، کسی کی جان لینا، کسی پر گولی چلانا، یہ علامت ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ آپ اگرچہ نام نہاد مسلمان ہیں لیکن آپ کافروں کی صف میں کھڑے ہیں، اور کیونکہ کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیاوی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو دنیا کی مستی میں کھو گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، حساب و کتاب کو بھول گئے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، کھائیں پیئے موج میلے کریں، زندگی دنیاوی زندگی جو ہے پرتعیش گزاریں، لیکن کب تک اس دنیا میں رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ہماری طرف انہوں نے لوٹ کر کے آنا ہے، تب جو ہے انہیں معلوم ہوگا۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ بھی اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جو شخص بھی کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے گویا کہ وہ آخرت کو بھول چکا ہوتا ہے، حساب و کتاب کو بھول چکا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا گمان ہے، اس کا وہم ہے۔ حقیقت یہ ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس کا حساب و کتاب ہوگا، آخرت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہونا ہوگا، اور پھر اس کی قتل کا جو ہے حساب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بس اوقات جو ہے انسان جو ہے بڑے عہدے پر بڑا جمع ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، حاکم وقت ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، یا پھر کوئی بھی کسی نہ کسی عہدے پر بڑا جمع ہوتا ہے، علاقے کا چودھری ہوتا ہے، علاقے کا وڈیرا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو اس سے جو ہے میری عزت کو نقصان پہنچے گا، میرے اقتدار کو نقصان پہنچے گا، میری جو معاشرے پر برتری ہے وہ برتری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور میری حیثیت اور وقت ختم ہو جائے گی، کرسی سے میں نیچے اتر آؤں گا، میری کرسی ختم ہو جائے گی، میرا اقتدار ختم ہو جائے گا، میرا عہدہ ختم ہو جائے گا، عہدے کی وجہ سے جو مجھے پروٹوکول مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہوں گا۔ تو اپنے عہدے کی، اپنے پروٹوکول کی اور اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے وہ قتل عام کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرعون کا تذکرہ موجود ہے۔ فرعون کو جب کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ بنے گا،
نجم نے کہا تو اس نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے کہ میں بادشاہ وقت ہوں، اس نے جو ہے پھر قتل عام کیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، اور جو لڑکیاں پیدا ہوتی انہیں کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ کہا گیا کہ ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرہ تھا، تو محض اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے نہیں دیکھا کہ میں ناحق قتل کر رہا ہوں اور کتنا بڑا گناہ ہے، تو قتل جو ہے وہ کرتا چلا گیا، اور نہ جانے کتنی لوگ جو ہیں، کتنی بچے جو ہے اس نے جو ہے وہ قتل کر دیے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دیگر وجوہات بھی ہیں، آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔